کہ جو ریولیشنز ہیں، مکاشفات یوحنا آخری باب ہے جو بائبل کا، اس میں جو ایک تمثیلاتی انداز میں اس دنیا کے آخری دور کے کچھ حالات و واقعات کی پروفیسی کی گئی ہے، وہ انہوں نے دیکھا، ان کے مکاشفات تھے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہے جس کے 9 جو ہیں وہ سینگ ہیں بڑے بڑے، اور اس بیسٹ کے اوپر ایک ہارلوٹ، ایک آبرو باختہ عورت سوار ہے۔ یہ ہارلٹ، یہ آبرو باختہ عورت اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور یہ بیسٹ یہ در حقیقت اب یورپین اور امریکن الائنس۔ سوار کون ہے؟ وہ ایک آبرو باختہ عورت، ہارلٹ، اور وہ ہے در حقیقت کہ جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اس بیسٹ کو۔ یہ سارا نیٹو در حقیقت اب اس کے مقاصد اور اس کے مصالح کو پورا کرنے کے لیے ہارنسٹ پوری طریقے سے چاق و چوبند ہو رہا ہے تاکہ اس کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ بہرحال یہ جو رول ہے ان کا، وہ منیچر فارم میں، ابھی ابتدائی شکل میں، ایمبریونک فارم میں اس وقت مدینے میں موجود تھا۔ اس روشنی میں یہ آیات پڑھیے اب۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بہت بہتر ہوتا ان کے حق میں۔ یہ بھی اس اعزاز اور اکرام کا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا، اسی خیر امت میں شامل ہو گئے ہوتے، وہی اعزاز و اکرام ان کے حصے میں بھی آ جاتا۔ منہم المومنون، ان میں سے ہیں کچھ مومن، واکثرہم فاسقون، لیکن اکثرہم الفاسقون، ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں، ناہنجاروں اور خدا کے باغیوں پر مشتمل ہے۔ اور ظاہر بات ہے قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ حکم الاکثر حکم الکل، جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کل کا سمجھا جاتا ہے، اقلیت کے حوالے سے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ سورہ انفال کے اندر بات واضح کی گئی ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ جب ظالموں کی کثرت ہو جائے اور کسی معاشرے میں برائی جو ہے غالب آ جائے، پھر جب عذاب آتا ہے تو ان میں جو اس برائی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ حکم الاکثر حکم الکل۔ منہم المومنون میں 3 امکانات ہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم دین تھے بہت بڑے، ایمان لے آئے، اور بھی ہوں گے۔ یا یہ کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا ملت موسوی پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے کہ اس کے اعتبار سے بھی فاسق ہو چکی ہے، جیسے آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو واقعتاً جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے؟ ویسے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، امتی ہیں، لیکن کتنے ہیں جو فی الواقع امتی ہوں؟ اکثر و بیشتر تو جو ہے اکثرہم لفاسقون، وہ تو فاسق ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ، ابھی ذرا ان کو وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ بھی مومن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں بھی ایک بہت ہی قدر قلیل اقلیت کے درجے میں ہے۔ اکثرہم الفاسقون، ان کی عظیم اکثریت جو ہے، غالب اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے۔ لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکالیف۔ ضرر وہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے، تکلیف وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ناگوار محسوس ہو۔ تو ضرر تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، ان میں وہ کردار جو ہے انسانی کردار، وہ جرت، وہ ہمت وہ نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں آ کر خم ٹھوک کر تم سے مقابلہ کر سکے۔ لن یضروکم، ان کی مخالفت، ان کی سازشیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، ہاں تکلیف دہ باتیں ہوں گی، کوئی تانے ہوں گے، کوئی تشنے ہوں گے، کوئی اور سازشیں ہوں گی، اس کی وجہ سے کچھ ایسی خبریں افواہیں اڑائیں گے جس سے کہ تمہارے اندر سراسیمگی پیدا ہو جائے، ایسی حرکتیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لن یضروکم الا اذن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر بالفرض انہوں نے تم سے جنگ کی جرت کی، ہمت کی، تو یہ فوراً ہی پیٹھ دکھا دیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس میں بھی پس منظر میں ہے
اصل میں یہود کے قبائل جو تھے مدینے میں آباد تھے، ان کے کچھ آپس میں حلیف ہونے کا رشتہ تھا اوس اور خزرج کے ساتھ، اور خزرج کے جو حلیف تھے، اور خزرج میں سب سے بڑا منافق بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ انہیں شہ دیتا رہتا تھا، گھبراؤ نہیں، اگر محمد نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر محمد نے تمہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ یہ جو ہے سپورٹ، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں دے سکیں گے۔ یہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورۃ الحشر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ساتھ دیں گے، ان میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ منافق بھی تو منافق اسی لیے کہ اسی جان اور مال بہت پیاری ہے، جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، یہ تو منافقت کا اصل سبب تو یہی ہے۔ یہ کیسے میدان میں آ جائیں گے کھلم کھلا اپنے جان اور مال کا رسک لے کر؟ اور یہودیوں کا معاملہ بھی وہ ہے جو آج مسلمانوں کا ہے، وہن پیدا ہو چکا ہے ان میں۔ وہن کیا ہے؟ کراہیت الموت وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کا سے فرار اور موت کا خوف، یہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی قوم کے اندر کوئی دم نہیں رہتا، کوئی بلبوتا نہیں رہتا۔ تو ان یقاتلوکم، اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، یولوکم الادبار، یہ فوراً پیٹ دکھا دیں گے، جم نہیں سکیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منافقین مدینہ جو ہیں ان کی مدد کو آ جائیں گے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ ہے آیت کہ جس پر ختم ہوا ہے 7واں رکوع سورہ بقرہ کا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی۔ ضرب علی، جیسے آپ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں اور پھر اپلے کو ذرا زور سے دیوار پر مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار سے چپک جائے، یہ ہے کسی شے کو تھوپ دینا کسی چیز پر، تو یہ ہے ضرب علی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت، اور ذلت کے لفظی معنی عربی زبان میں جو ہے وہ کمزوری کے، ضعف۔ والمسکنہ، اور مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی، ایک شخص اچھا بھلا ہے، تگڑا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نیورستھینیا کا مریض ہے، اعصابی کمزوری ہے گراں ڈیل آدمی ہے، لمبا چوڑا ہے، پورا ہے، لیکن ہمت ہے ہی نہیں، ہمت جواب دے گئی، وہ مسکنت ہے۔ مسکنت وہ ہے کہ جس میں انسان کی ہمت جواب دے جائے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اب اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں آئی، اور چونکہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا وہی آیت یہاں بھی آئی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے، نوٹ کر لیجئے، اے ٹیمپرری چینج ان دی اسٹیٹس، یہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ جیسے آپ کے ہاں محاورہ ہے کہ شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، اسی طرح ان کے فائنل انیہیلیشن اور فائنل ایکسٹرمینیشن جو ہونے والی ہے یہود کی، اس سے پہلے ایک بھڑک ہے یہ اسرائیل کا وجود میں آ جانا اور بڑی طاقت کے ساتھ اس کا کھڑا ہو جانا، اور اس کے پاس جو ہے ایٹمک ہتھیاروں کا کے ڈھیر لگ جانے، اور اس کا وہ خود اعتمادی کہ پورے عرب قوم کو تو اس سرے سے کسی شمار قطار میں لاتے ہی نہیں، وہ تو دشمن سمجھتے بھی ہیں، اپنا تو پاکستان کو سمجھتے ہیں، عربوں سے تو ہمیں کچھ نہیں ہے، کوئی ہمیں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، یہ کیا ہمارا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل بودے ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو اگر اندیشہ ہے تو پاکستان سے۔ یہ سن 67 کی جنگ کے فوراً بعد بن گوریان نے تقریر کی تھی پیرس میں کہ ہمیں اصل میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اصل مقابلہ جو ہے اور ہمیں اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 20 برس ہو چکے تھے اس وقت، ابھی سن 71 کا حادثہ نہیں ہوا تھا، ابھی پاکستان یکمشت تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، ابھی اس کی بڑی حیثیت تھی دنیا کے اندر۔ ہمیں تو اصل خطرہ جو ہے پاکستان سے، اور واقعہ یہی ہے کہ کنفرنٹیشن تو ہوگی، تو یہی ہوگی، امت مسلمہ کا اسپیئر ہیڈ ہوگا پاکستان، اور عیسائی اور یہودی دنیا کا اسپیئر ہیڈ ہوگا اسرائیل۔ اصل مقابلہ ان میں آنا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں جو یہ عالم وجود میں آئے ہیں ٹھیک 9 مہینے کے وقفے سے، 14 اگست 1947 کو پاکستان
اور غالباً 14-15 مئی ہے 1948، مئی یا جون